اگر ایک عورت نے مدینہ پاک سے احرام کی نیت کی، عمرے کی، حیض آ گیا تو پاک ہونے کے بعد بالکل پاک ہونے کے بعد غسل بھی کرے، کپڑے بھی بدلے، کوئی بات نہیں۔ جہیز کے برتنوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بہرحال کمپنی میں جو سامان آتا ہے ایک آدمی کے لیے، اور اس آدمی کو سامان کم دیا جاتا ہے، بچا کے سامان نہیں، اس کو پورا دینا چاہیے۔ فرض نماز میں عربی کے علاوہ اردو میں آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو کوئی آیات کے ترجمے پہ غور کرتے رہیں، لیکن کریں نہیں۔ عمرے سے واپسی پر جو ہم زمزم دیں گے اس میں ملاوٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پانی کی ملاوٹ بالکل نہ کریں، جتنا ہے تھوڑا ہے خالص دیں۔ ایک دکان سامان رکھا ایک بوری میں بیچنے کی، جب گھر واپس لایا تو اس میں 4000 پیسہ نظر آیا تو غریبوں کو دے دو۔ ایک غریب ہے، مریض ہے، اس کو کینسر کا ہے، حلق میں نظر بھی آتا ہے۔ بہرحال لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو میں نے آیت بتائی ہے وہی پڑھا کریں۔ مکے میں اگر جوتا چوری ہو جاتا ہے تو باندھ کے اپنے پاس رکھیں، وہ چوری نہیں ہوگا۔ میرے دوست کے والد تبلیغی جماعت جانے سے روکتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ بہن بھائی زندہ ہیں، ان کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ عورت نے میقات سے عمرے کی نیت کی، عذر پیش آ گیا، اب اس کو کل مدینہ جانا ہے، بہرحال پھر اسی حالت میں رہے گی احرام میں، واپسی پہ پھر مدینہ سے آ کے عمرہ کرے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ جو ہے حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی ہے، دل میں معنی پہ غور کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو فوت ہو گئے ہیں جو ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حنفی مسلک والے کے لیے رفع دین کرنا نہیں ہے۔ جماعت تبلیغ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جمعے کے دن کھانے پینے کا حساب لیا جائے گا، کیوں نہیں لیا جائے گا؟ ہر چیز کے بعد تسألن یومئذ عن النعیم قرآن ہے۔ پاکستان سے رابطہ کرنا ہو تو کیا ہے، میرے کسی دوست سے نمبر لے لیں۔ رکوع کرنے کے بعد وہی دعا جو حدیث میں ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کی حالت میں نظر نیچے رکھیں، کعبہ پر نظر نہ ڈالیں۔ میرے دوست کے نماز قرآن نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعائیں مانگے، مکے میں آئے ہوئے ہو۔ میری عادت ہو گئی ہے کہ قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھتا ہوں، پھر دل میں بھی پڑھنا شروع کر دیتا۔ بہرحال اگر کوئی اور نہ ہو، کسی کی نیند خلل نہ ہو تو زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرے کی دلیل جو ہے میرا بھائی، کسی بھی حدیث کی کتاب الحج کھول کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ حضور نے واپسی پہ خود حکم دیا بی بی عائشہ کو کہ بھائی کو لے کے جاؤ اور عمرہ کرو۔ اگر امام کی جماعت کے توجہ ٹوٹ جائے بالکل چھوڑ دیں نماز۔ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ وہی، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے پیچھے والے بندے کو آگے کر دے۔ میرے استاد اشرف صاحب نے السلام کہا ہے علیہ السلام، بہرحال اگر جہاز میں نماز کی سہولت مل جائے تو جہاز میں پڑھیں، نہ ملے تو پھر نیچے اتر کے قضا کریں۔ میرا ایک مدرسہ ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ ہم اگر یورپ جائیں اور وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہیں، لیکن اگر ساتھ دین کا کام بھی کریں تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کتاب کا نام ہے نیل الفرقدین فی مسألۃ رفع الیدین، وہ لے لیں، اس میں ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ مدینہ مکے میں آ کے اپنے فوٹو کھینچ کے نیٹ پہ ڈالتے نہیں کرنا چاہیے، ریا کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے عمرہ کر لیا، بس اللہ جانتا ہے۔ مطالعہ کرتا ہوں لیکن ذہن میں نہیں رہتا تو رب زدنی علما پڑھا کرو۔ بہرحال آپ نے وعدہ کیا، آپ کو کیا ڈر ہے؟ بس اپنے وعدے پہ قائم رہو۔
میرے بھائی کی 5 بیٹی، اللہ ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں۔ کسی نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگائی لیکن میں نے صاف کر دی، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور واجب ہے، کٹوانا جو ہے وہ گناہ ہے کیونکہ حضور کے حکم کی مخالفت ہے۔ مقامی لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، حرم میں ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ میری ایک کزن کا 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ وقت کی پابندی کے لیے آپ کوشش بھی کریں اور آپ لاہور زیادہ پڑھا کریں۔ میرے ماموں نعیم الرحمان صاحب گردے کی خرابی سے دوچار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر طالب العلم کو اس کے علم میں برکت دے اور زیادہ سے زیادہ دین کے علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، 2 ساتھی ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ حلق کر سکتے ہیں۔ مدینہ پاک سے آنے پہ عمرہ لازمی ہے چونکہ وہ میقات ہے۔ میری جو تفسیر ہے وہ اردو میں ہے، تفسیر مکی کے نام سے، وہ آپ کو پاکستان میں ملے گی۔ یہاں موبائل کا استعمال زیادہ ہے، بس اللہ کرے جائز استعمال کریں، ناجائز نہ کریں۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ابھی وہ یہاں ہیں، عرب میں ہیں، ویسے باہر کے پڑے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی ہسپتال میں ڈاکٹر، انہوں نے خود لکھا، انہوں نے کہا کہ میری شوگر جو تھی نا وہ 400 سے اوپر چلی۔ وہ خود بڑا ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں میں علاج کرا کے تھک گیا، آخر مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ سب چیزیں چھوڑ دو، زیتون استعمال کرو۔ انہوں نے کہا کہ زیتون کا تیل جو ہے نا کہ شرط یہ ہے کہ خالص ہو، یہ ڈبے والا کیمیکل والا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ 2 چمچ صبح نہار میں جب بسترے سے اٹھو نا، کلی بھی نہ کرو، پہلے وہ پیو 2 چمچ، اور رات کو سوتے ہوئے بھی 2 چمچ جو ہے بڑے کھانے والے زیتون کے وہ پی لو۔ انہوں نے کہا جی میں نے شروع کیا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اب 130 سے کم بڑی۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ جن کی روزگار نہیں ہے ان کو اچھی روزگار عطا فرمائیں۔ ڈرائیور نے مغرب کی نماز گاڑی نہیں روکی، ہمیں سیٹوں پہ نماز پڑھنی، دوبارہ لوٹائیں۔ مسجد عائشہ دیکھنے سے احرام ضروری نہیں ہے کیونکہ مسجد عائشہ حرم کے باہر ہے، میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے۔ کبوتر چوک میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہر اللہ ہدایت دے، اگر صفیں ملی ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت ایوب کی دعا پڑھا کرو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر ہم زیارت کرنے کے لیے گئے اور جیرانہ بھی گئے تو جیرانہ سے عمرہ کا احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر کرنا چاہو تو باندھ سکتے ہو۔